بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 227 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ جن کی آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو کہ نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے اور نہ کوئی بلائی۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دو کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، میں کوئی اسے چھوڑ کر پناہ کی جگہ نہیں پا سکتا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ الا بلاغا من اللہ، البتہ جس چیز پر مجھے اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا ہے۔ بلاغا من اللہ، اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا ہے۔ ورسالاتہ، اور اس کے پیغامات ہیں۔ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز انہیں نظر آ جائے گی۔ حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ یہ وہ چیز جب انہیں نظر آ جائے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ ما یوعدون، ڈرایا جا رہا ہے۔ فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ان ادری، مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آیا وہ نزدیک ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور اسی طرح نافرمانوں کی تعذیب کا ذکر ہے، جو انہیں عذاب ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ کمال اور جامعیت کے ساتھ متصف ہے، اسی کے کمال اور جامعیت کو بیان فرمایا ہے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ مخاطبین سے یہ کہہ دیں کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جو اپنے لیے میرا ذاتی فیصلہ ہے اور یقین کے ساتھ ہے اسی کی طرف میں تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں، یعنی میں خود بھی اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تمہیں بھی اسی کی دعوت ہے۔ اور اس طرح فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ بھی بتا دیں کہ کسی ضرر یا کسی بلائی کے پہنچانے کے اختیار مجھے نہیں ہے۔ تم یوں کہتے ہو کہ آپ رسول ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دیں، تمہاری یہ فرمائش جو ہے یہ غلط ہے، عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، اور جب عذاب آ جائے تو اس کو دور کرنا بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام کروں تو
اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ فرمائے گا۔ وَلَا نَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو مجھے اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی میں اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کے علاوہ من دونہ ملتحدہ کوئی اور ٹھکانہ پا سکتا ہوں۔ لہٰذا مجھ سے فرمائش کرتے ہو کہ رسالت چھوڑ دو، اور جو ہے وہ رسالت کے جو مضامین ہے یا جو کلام ہے اس کو بدل دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانا، اس کے پیغام کو ادا کرنا میرا یہی کام ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میں اللہ کی طرف سے صرف پیغام پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اگر تم نہیں مانو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے اور میری نافرمانی کرو گے، تو سمجھ لو کہ نافرمانوں کے لیے دوزخ کی عذاب ہے، خالدین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہ لوگ مسلسل نافرمانی کرتے رہیں گے جب انہیں وہ چیز نظر آ جائے گی جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سچا وعدہ ہے، قیامت تو آ کر رہے گی، تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ من اضعف ناصرا، مددگاروں کے اعتبار سے کون کمزور تر ہے، وہ اقل عددا، اور جماعت کے اعتبار سے بھی سمجھ لیں گے کہ کس کی جماعت کم ہے، کس کی تعداد کم ہے۔ یہاں اس دنیا میں مسلمانوں کو یہ حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی تعداد کم ہے، اور اپنے آپ کو یہ بڑا ہی بلند سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جنہیں حقیر سمجھا وہی بلند نکلے، انہی کا مقام اعلیٰ اور عرفہ نکلا۔ ان کی تو آپس میں شفاعتیں بھی ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی سفارش بھی کر لیں گے، جیسا کہ حافظ قرآن جو ہے وہ بھی سفارش کرے گا، عالم دین بھی سفارش کرے گا، خود سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، اور مجرمین جو ہوں گے ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا جو ان کی مدد کر سکے، ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے یا سمجھاتے تھے تو وہ جو ہے وہ مذاق میں کہتے تھے کہ قیامت کب ہوگی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سمجھاتے تھے یا بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان حشر میں حاضری ہوگی، وہاں فیصلے ہوں گے، تو وہ لوگ بطور انکار کے کہتے تھے کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، اس کے آنے کا کون سا وقت مقرر ہے، اس کا وقت بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کی آمد قریب ہے، اقریب ما توعدون، وہ جلد آ رہی ہے، اس کا جو وقت ہے وہ قریب آنے والا ہے، یا پھر میرے رب نے اس کی کوئی لمبی مدت مقرر فرما رکھی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان منکرین سے جو آپ کو قیامت کا معین وقت بتانے پر مجبور کر رہے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ آپ وقت بتائیں کہ کب آئے گی قیامت، تو یہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا آنا اور جزا سزا کا ہونا تو یقینی بات ہے، یہ تو ہو کر رہے گا، قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن کب ہوگی، اس کے واقع ہونے کی صحیح تاریخ اور وقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب آنے والی ہے یا کوئی اس کی مدت مقرر جو ہے وہ لمبی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے وہ لمبا وقت ہے، یہ مجھے نہیں پتا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، قال مجیبا للکفار فی قولہم ارجع عما انت فیہ وفی قراءۃ قل انما ادعو ربی، یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ ایک قراءت میں اندر قل ہے جیسا کہ ہمارے اس نسخے میں، اور ایک قراءت کے اندر قال بھی ہے، یہ
کفار کی اس بات کے جواب میں کہ آپ اپنی تبلیغ سے باز آ جائیے، آپ نے فرمایا، یا دوسری قرأت جیسے کہ قل ہے، یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے انما ادعو ربی الہن، کہ میں اپنے رب ہی کو معبود ہونے کے اعتبار سے پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احد، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل آپ کہہ دیجیے انی لا املک لکم ضرا غیا ولا رشدا، یہ ضرا کا معنی بیان فرما دیا کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ آپ کہہ دیجئے رشدن کا معنی ہے خیرن، نفع یا نقصان، ضرن نقصان اور رشدن نفع یا خیر۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے من عذابہ ناسیتہ، اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونہ ای غیرہ ملتحدا ملتجئا، اور میں اس کے علاوہ ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاتا۔ الا بلاغا استثناء من مفعول املکو، یہ جو لا املک لکم ہے اس سے یہ مستثنیٰ ہے، اس کا استثناء جو ہے وہ الا بلاغن کا یہ لا املک لکم سے ہے، اس کے اندر جو املکو اس سے استثناء ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر یہ کہ میں مالک ہوں صرف پہنچانے کا۔ ای لا املک لکم الا البلاغ الیکم، میں تمہارے پاس پیغام پہنچانے کا جو ہے وہ مالک ہوں۔ تو لہٰذا یہ املکو کا جو مفعول ہے اس کے مفعول سے یہ استثناء ہے، یعنی میں تمہارے سوا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام جو ہے یہ پہنچانے کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ من اللہ ای عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسالاتہ، اور اس کے جو پیغامات ہیں وہ پہنچانے کے علاوہ۔ عطف علی بلاغن، یہ بلاغن جو ہے الا بلاغن، اس کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے، وہ عاطفہ ہے۔ وما بین المستثنى منہ والاستثناء اعتراض لتاکید نفی الاستطاعت، درمیان میں جو جملہ ہے مستثنی منہ اور استثناء کے درمیان استطاعت کی نفی کی تاکید کے لیے جملہ معترضہ ہے، یعنی یہ جو لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولا نجد من دون ملتحدا، یہ پورا جملہ جو ہے لا املک لکم کے بعد یہ جملہ معترضہ ہے، بلاغا من اللہ ورسالاتہ، تو یہاں سے یہ مستثنیٰ ہو جائے گا لا املک لکم سے، جو اس کا مفعول ہے اس سے، تو مستثنیٰ منہ اور استثناء کے درمیان کا جو جملہ ہے پورا یہ جملہ معترضہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فِي التَّوْحِيدِ فَلَمْ يُؤْمِن، یعنی توحید کے اندر جو ہے وہ نافرمانی کرے گا، فَلَمْ يُؤْمِن، ایمان نہیں لائے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، خالدین رہے گا وہ اس کے اندر، حال من ضمیر من فی لہو رعایتا لمعناہا، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ جو خالدینہ ہے یہ من کی طرف جو لوٹنے والی لہو کی ضمیر ہے، یعنی جو لہو کی ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے معنی کے اعتبار سے، رعایتا لمعناہا معنی کے اعتبار سے اس سے یہ حال بن رہا ہے، وہی حال مقدرۃ، اور یہ حال مقدرہ ہے، والمعنی یدخلونہا مقدرا دخولہم، مطلب اس کا یہ ہو جائے گا کہ اس میں داخل ہوں گے، حال یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم میں داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر ہو چکا ہے، فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حتی اذا رأو، یہاں تک کہ جب یہ وہ چیز دیکھ رہے ہیں، حتی ابتدائیت فیہا معنی الغایت لمقدر قبلہا، لمقدر قبلها لا يزالون على كفرهم الى ان يروا، یہ جو حتی ہے اس کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ حتی جو ہے یہ ابتدائیہ ہے، اس میں
مقدر کی غایت کے معنی ہے، تقدیر عبارت یہ ہوگی فیہا معنی الغایتی، یعنی مقدر کی غایت کے معنی ہے اس کے اندر، مغیہ کے اندر تقدیر عبارت یہ ہو جائے گی لا یزالون علی کفرہم الی ان یروا، یہ مسلسل جو ہے وہ نافرمانی میں رہیں گے یہاں تک کہ یہ اس کو دیکھ لیں، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بہی من العذاب، کس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب کا ان سے جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ نہ لیں، اس وقت تک یہ مسلسل نافرمانی میں رہیں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ عِنْدَ حُلُولِهِ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی بدر کے دن یا قیامت کے دن جب یہ اس میں داخل ہوں گے، فَسَيَعْلَمُونَ تو انہیں معلوم ہو جائے گا، یا ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ من اضعف ناصرا، کس کا مددگار کمزور، وہ اقل عدد، اور کس کا جو ہے وہ اور کس کی تعداد کم ہے یا کس کی جماعت کم ہے۔ اعوانا اہم ام المؤمنون، وہ یا مسلمان، یعنی کہ ان کے مددگار کم ہے یا مسلمانوں کے، علی القول الاول، یعنی یہ من اضعف ناصرا جو پہلا قول ہے اس قول کے مطابق ان کے جو ہے وہ مسلمانوں کے مددگار کم ہے یا پھر ان کے مددگار کم ہے۔ او انا ام ہم، یا پھر جو دوسرا قول ہے علی الثانی، دوسرا قول کے مطابق میری جماعت کم ہے یا پھر ان کی جماعت کم ہے، یعنی کہ دونوں صورتوں میں پہلے صورت میں معنی یہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے مددگار کم ہے یا پھر کفار کے، اور وہ اقل عددہ اور جماعت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کم ہے یا پھر ان کی جماعت کم ہے۔ فقال بعضهم متى هذا الوعد فنزل، یہ اگلی آیت کا شان نزول مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو یہ آیت نازل ہوئی، قل ان ادری قریب ما توعدون، ان ای ما ادری، یہ ان جو ہے یہ ما کے معنی میں ہے، یعنی ان نافیہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا وقت قریب ہے، من العذاب، یعنی کہ اس عذاب کا وقت قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یہ میرے رب نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرمائی ہوئی ہے، غایتم و اجلا لا یعلمہ الا ہو، یعنی کوئی لمبی اجل اور غایت مقرر کی ہوئی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، اس کا علم صرف اسی کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔